السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ اما بنت خالد بن سعید، سیدہ اما بنت خالد بن سعید رضی اللہ عنہا، خاندانی پس منظر، نام اما، والد کا نام خالد بن سعید بن عاص اور والدہ کا نام حمیہ بنت خلف تھا۔ سیدہ اما کے والدین ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے سبقت لے جانے کی سعادت حاصل کی تھی، یعنی سابقون الاولون میں سے تھے، اور ان کے والدین ان مہاجرین میں بھی پیش تھے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حبشہ کے حکمران نجاشی کی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک عادل اور رحم دل بادشاہ تھا، اس کے ہاں کسی پر ظلم روا نہیں رکھا جاتا تھا۔ سرزمین حبشہ میں اما نے اپنے مومن والدین کے ہاں جنم لیا، یہ پیدا ہی وہاں ہوئی تھی۔ سیدہ اما کی کنیت ام خالد تھی۔ سیدہ اما نے اپنے والدین کے ساتھ اسلام کے دراز گھنے سائے میں زندگی بسر کی۔ جب وہ بڑی ہوئیں اور ان کی یادداشت میں اضافہ ہوا تو انہیں اپنی قوم کی طرف سے والدین اور دیگر مہاجرین پر ہونے والے ظلم و ستم کا پتہ چلا۔ اس بات کی حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم حبشہ میں کیوں رہ رہے ہیں، ہمارا اصل وطن کیا ہے، ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، وہاں سے کیوں چلے آئے تھے۔ پھر آہستہ 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 بڑوں کی باتیں سن سن کر اپنی آئیڈینٹی پتہ چلتی ہے، اپنی تاریخ پتہ چلتی ہے، اور پھر اور بھی مائنڈ براڈ ہوتا ہے، لوگوں کے رویے پتہ چلتے ہیں۔ سیدہ اما کو اس بات سے دلی خوشی ہوئی کہ حبشہ کے حکمران نجاشی نے قریش کے وفد کو خالی ہاتھ واپس کر دیا تھا۔ قریش نے ایک وفد حبشہ کے حکمران نجاشی کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ اس کے ساتھ مہاجرین کو واپس مکہ بھیج دے تاکہ وہ قریش کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتوں کا مزہ چکھے اور مشرکین کے ہاتھوں طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ سیدہ اما رضی اللہ عنہا ان لوگوں میں سے تھیں جن کے ذریعے نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی طرف سے سلام بھیجا تھا۔ جب مہاجرین کو مدینہ منورہ جانے کے لیے الوداع کیا تو نجاشی نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام کہنا۔ ان مہاجرین میں سیدہ اما بھی شامل تھی۔ سیدہ اما فخر کرتی ہیں کہ مجھے ان لوگوں میں سے ہونے کی سعادت نصیب ہوئی جن کے ذریعے نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھیجا۔ بعض کو چھوٹے چھوٹے جسچر جو ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشن جو ہوتی ہے، وہ بھی بڑی ویلیوبل ہوتی ہے، وہ بھی بڑی یادگار ہوتی ہے۔ جب مہاجرین حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ خیبر تشریف لے گئے ہیں۔ تو سیدنا جعفر بن ابی طالب مہاجرین کو لے کر خیبر روانہ ہو گئے، یعنی انتظار نہیں کیا کہ اچھا وہ جنگ لڑ کے واپس آئے، تو پھر انہوں نے ساتھ ہی شرکت کا سوچا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو دیکھا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا، ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، مجھے نہیں معلوم آج مجھے زیادہ خوشی کس بات کی ہے، خیبر فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی۔ یہ ہے انسانی جذبات اور ان کی قدردانی کہ کس طرح ایک طرف ایک مشن کی تکمیل ہوئی ہے، ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور دوسری طرف جو مہاجرین حبشہ سے سلامت واپس آئے ہیں ان کو کئی سالوں کے بعد دیکھنے کی اور ان سے ملاقات کی خوشی ہو رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور آپ کے اندر جذبات تھے، آپ غمگین بھی ہوتے، آپ خوش بھی ہوتے اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے، جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں نا جو بزرگ ہوتے ہیں یا کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو وہ اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتے، وہ خوشی کو بھی اندر ہی رکھتے ہیں، غم کو بھی اندر ہی رکھتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے جذبات کا اظہار جو ہے وہ ان الفاظ میں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کا سلام پہنچایا گیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس کے حق میں خیر و بھلائی کی دعا کی۔ سیدہ ام خالد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے بہت زیادہ خوش تھی، بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تحائف بھی عطا کیا کرتے تھے، ویسے بھی ابھی چھوٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے جن میں ایک کالی چادر بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ چادر کسے دی جائے؟ صحابہ خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا ام خالد کو بلاؤ، یعنی امت کو بلاؤ۔
چنانچہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور مجھے وہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عنایت فرمائی اور فرمایا دیر تک جیتی رہو، یعنی لمبی عمر پاؤ۔ 2 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، پھر آپ اس چادر کے نقش و نگار کو دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا ام خالد سنا سنا، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، یعنی واہ کیا زیب و زینت ہے، کتنی خوبصورت چادر ہے، یعنی چادر کو اپریشیٹ کیا۔ سیدہ ام خالد نے طویل زندگی بسر کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں درازی عمر کی دعا کی تھی۔ سیدنا زبیر بن عوام نے ان کے ساتھ شادی کی اور ان سے عمرو اور خالد پیدا ہوئے۔ سیدہ ام خالد نے احادیث رسول کو زبانی یاد کیا اور پھر انہیں روایت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ ان سے آگے سعید بن عمرو اشرف جیسے راویوں نے احادیث کو روایت کیا۔ سیدہ ام خالد سے دریافت کیا گیا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچھ دعائیں بلند آواز میں بھی کیا کرتے تھے۔ اس کا یہ فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان شعوری طور پر بھی دعا پڑھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو انڈائریکٹلی سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ یعنی ساری دعائیں صرف خاموشی سے نہیں پڑھنی چاہیے، جیسے نماز کے بعد بلند آواز میں کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ اب جو بچے آپ کے آس پاس ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ سن کے پڑھیں گے۔ اس طرح کھانا کھایا آپ نے تو الحمدللہ کہیں، شروع کرنے لگے تو بسم اللہ ذرا اونچی آواز میں۔ اگر کوئی اچھی خبر ملی ہے یا بری خبر ملی ہے تو پھر بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ کو دیکھ دیکھ کر بچے بغیر سبق پڑھائے بھی خود ہی عمل کرنے لگیں گے، سیکھتے چلے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جس طرح سیدہ ام خالد نے زندگی بسر کی، کسی اور خاتون نے اس طرح زندگی بسر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور جنت میں بہترین ٹھکانہ نصیب کرے اور اسے اپنی رضا سے نوازے، آمین۔ چند باتیں اور بھی ایڈ کروں گی۔ یہ جو تحفے کی بات ہے اس کے بارے میں حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی۔ میں اس وقت ایک زرد رنگ کی قمیص پہنے ہوئے تھی، یلو کلر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا سنا سنا۔ عبداللہ نے کہا یہ لفظ حبشی زبان میں عمدہ کے معنوں میں بولا جاتا ہے، بہت اچھا، ویری نائس۔ انہوں نے بیان کیا پھر میں مہر نبوت جو آپ کی پشت پر تھی اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ بچے ہوتے ہیں نا، اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی تل بنا ہوا ہے تو وہ اس کو ایسے اتاریں گے، کوئی بالوں کو ساتھ کھیلیں گے، تو وہ ان کے نبوت کے جو مہر تھی پیچھے اس سے کھیلنے لگی۔ تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلی و اخلفی ثم ابلی و اخلفی ثم ابلی و اخلفی، اس قمیص کو خوب پہن کر پرانی کرو، پھر پہن، پھر پرانی کرو، پھر پہن اور پرانی کر۔ عبداللہ نے کہا چنانچہ یہ قمیص اتنے دنوں تک باقی رہی کہ اس کا ذکر ہونے لگا کہ یہ وہ قمیص ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ تم اسے خوب خوب پہنو، جسے کہتے ہیں نا خوب ہنڈاؤ۔ ان کے والد جو تھے وہ سابقین اولین میں سے تھے، کہتے ہیں کہ تیسرے یا چوتھے مسلمان تھے، یعنی اتنے اول دور کے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کر دعوت دیتے تھے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم کر لیا ہوا تھا، یعنی آپ کے مشن میں آپ کے مددگار تھے۔ ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کو صدقات پر عامل بنا کر یمن بھیجا، یعنی جب یہ علاقے فتح ہو گئے تو ان کے گورنر بنا کر بھی بھیجا گیا ان کو۔ میرے والد یمن میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد کو ایک طویل صحبت کا شرف نصیب ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے۔ محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ خالد نے حبشہ کی سرزمین سے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں قیام کیا، یعنی حبشہ سے آنے کے بعد مدینہ میں رہے، اور وہ آپ کے لیے لکھا کرتے تھے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے وفد ثقیف کے لیے اہل طائف کا خط لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان صلح کے لیے چل کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کیا 3 باتیں ان کے والد کے بارے میں پتہ چلتی ہیں؟ نمبر 1، سابقین الاولین میں سے تھے، تیسرے یا چوتھے مسلمان تھے۔ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ چپ کے دعوت دیا کرتے تھے۔ اور کیا خوبی تھی ان کی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے اور آپ نے ان کو گورنر بنا کر بھیجا تھا یمن کا، اور یہ یمن میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ پھر ام خالد کا نکاح زبیر بن عوام سے بھی ہوا۔ زبیر بن عوام نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، وہ بھی ینگ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، حواری رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ بدر اور بعد والے غزوات میں شامل رہے۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ 2 کیسے؟ حبشہ اور مدینہ، ہجرتین، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہے تھے۔ حضرت عمر نے خلافت کے لیے ان کا بھی نام لیا تھا کہ اپنے بعد جو افراد کی کمیٹی بنائی تھی ان میں سے آپ نے حضرت علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا۔ زبیر بن عوام جو تھے وہ بہت ہی بہادر تھے، بہترین گھڑ سوار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید کو گھوڑوں پر سوار رہنے کا حکم دیا۔ قرآن کے سمجھنے والے تھے۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، کہ بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ تو زبیر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں اپنے مد مقابل لوگوں سے جھگڑنا مراد ہے یہاں؟ آپ نے فرمایا یہاں یہی جھگڑا دوبارہ ہوگا یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ اس پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ معاملہ بہت شدید ہے، یعنی انہوں نے قرآن کی اس آیت کو سمجھ لیا سنتے ہی، اور پھر آپ سے سوال کر کے کنفرم کر لیا کہ یہ کون سے جھگڑے ہوں گے جو وہاں بھی ہوں گے، اللہ اکبر، اور پھر حقدار کو حق ملے گا۔ کون سے جھگڑے ہوں گے جو دنیا میں ہوتے ہیں؟ کس کس کے درمیان جھگڑا ہے؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے، آپ کا کس کے ساتھ جھگڑا ہے اور کس بات پہ جھگڑا ہے؟ یہ جھگڑے یہی ختم ہو جائیں تو بہتر ہے، دے دلا کے معافی تلافی کر کے بات ختم کر دی جائے، ورنہ اگر آخرت تک چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں کیسے بدلے دیے جائیں گے؟ اعمال نامے میں سے دینا ہوگا، اور اگر عمل ختم ہو گئے تو دوسرے کی برائیاں لینی پڑیں گی۔ اسی لیے تو حضرت زبیر نے کہا یہ معاملہ تو پھر بہت شدید ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قال الزبیر یا رسول اللہ فأی النعیم نسأل عنہ وانما هما الاسودان التمر والماء قال اما انه سیکون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ ہمارے پاس تو 2 کالی چیزیں کھجور پانی کے علاوہ اور ہے کیا؟ آپ نے فرمایا یہ نعمتیں عنقریب تمہیں ملیں گی، یعنی انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو اس کی قدردانی ضروری ہے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکروں کا حساب زیادہ ہوگا۔ جو لوگ نعمتوں پہ شکر گزار رہتے ہیں، نعمتیں ان کو نظر آتی رہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے۔ دیکھیں نا، نعمت پا کر 2 رویے ہوتے ہیں، جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے یا اسے پا کر خوش ہو یا اس کو پا کر ہر وقت چڑ چڑ کرتے رہیں اور اس کے خیر اور خوبی کے پہلو کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں آپ سے کبھی جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ کو ایک بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے اسے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لینا چاہیے، اس لیے میں زیادہ حدیث روایت نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جائے جو آپ نے کی نہ ہو، کیونکہ انہوں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ ان کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم تھا کہ عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کی زخم کے اندر انگلیاں داخل کر دیتا تھا، یعنی اتنا گہرا زخم تھا۔ عروہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 2 زخم بدر کے دن آئے تھے، یعنی بہت ارلی سٹیج پر ہی، اور ایک جنگ یرموک میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں میں زخمی نہ ہوا ہوں،
یہاں تک کہ میری شرمگاہ پر بھی زخم لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مختلف مہمات پر بھیجا کرتے تھے. حاطب بن ابی بلتہ کا خط جو ایک خاتون لے کر مکہ جا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ حضرت زبیر کو بھی بھیجا تھا کیونکہ بہت بہادر تھے. آپ کی ہر پکار پر لبیک کہتے تھے. آپ نے لوگوں کو پکارا کہ بنو قریظہ کی طرف سے خبر لائیں تو سب سے پہلے زبیر نے لبیک کہا, پھر آپ نے پکارا تو زبیر نے لبیک کہا. آپ نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں. اور فتح مکہ کے موقع پر ایک دستے کے علم بردار بھی تھے. تو ان سے حضرت اما کے 2 بچے ہوئے ہیں. صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں پڑھ کر سن کر ذہن میں ایک بات آتی, سچے لوگ تھے, جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے. ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا تو غائب ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نماز میں ہم ہر روز کیا دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو اگر ان کی زندگی ہم پڑھتے ہی نہیں, ہم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں, تو ان کا رستہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ہم ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے پھر سیدھے رستے کو. کہ کیا ہے سیدھا رستہ؟ کیا صرف عقل سے سیدھا رستہ پایا جا سکتا ہے, یا صرف گمان سے, یا صرف لوگوں کی باتوں سے؟ نہیں, پریکٹیکل ایگزامپلز دیکھنا انتہائی ضروری ہے. اس لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا سیرت صحابہ ہو, اس کا مطالعہ مسلسل جاری رہنا چاہیے. ایمان فل کرنے کی ضرورت ہے. وہ ٹینک خالی ہوتا ہے تو پھر صبر نہیں ہوتا. یعنی جیسے آپ نے کھانا کھایا ہوا نا تو آپ میں قوت برداشت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے, اور جب بھوک ہوتی ہے تو کوئی آپ کو ہاتھ بھی لگائے تو آپ چڑ جاتے ہیں. عربی کا وہ شعر ہے نا, احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا, کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں, شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے. کیونکہ انسان جس کو لک فارورڈ کرتا ہے, جس کی طرف توجہ کرتا ہے, پھر اس کی طرف بننے کی کوشش بھی کرتا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کمزور انسان ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.